نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، دوست بزرگو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے نمازی حضرات بھی ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ صرف رمضان جو عبادت کا تعلق ہے صرف رمضان ہی کے ساتھ ہے، دیگر مہینوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں احادیث کے ذخیرے میں کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی کہ کسی بھی عبادت کو جو ہے کہ کسی مہینے کے ساتھ خاص کیا ہے یا کسی رات کے ساتھ خاص کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری عبادت کا تعلق پورے سال اور پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ اس لیے رب کریم نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں تو قرآن سے یہی ملتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ بلکہ ایک اور جگہ کلام پاک کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے محبوب آپ عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یعنی ہمیں تو قرآن نے یہ حکم دیا گیا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمیں اسی حال میں موت آ جائے، کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہماری عبادت یا کسی رات اور دن کے ساتھ، بلکہ سارے سال اور ساری زندگی کے ساتھ ہماری عبادت کا تعلق ہے۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ رجب کا مہینہ زیادہ افضل ہے یا شعبان کا مہینہ زیادہ افضل ہے؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب انہیں عنایت فرمایا، آپ بھی اسے سماعت کیجئے گا۔ فرمایا کہ بندہ خدا ہم نہ تو رجبی ہیں نہ شعبانی ہیں، بلکہ ہم تو ربانی ہیں۔ کیا مطلب کہ ہم صرف ایسے نہیں کہ رجب کے مہینے میں ہم عبادت کریں یا 15 شعبان کی عبادت کر کے پھر ہم دیگر راتوں کو ترک کر دیں، دیگر اعمال کو اور عبادات کو ترک کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ ہم رجبی ہیں، رجب کے مہینے کے ساتھ ہمارا کوئی خاص تعلق ہے عبادت کا، نہ ہی شعبان اور نہ رمضان کے ساتھ، بلکہ ہم تو ربانی ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں، اپنے رب کے ماننے والے ہیں، اور ہم نے تو ساری زندگی اسی کی عبادت میں وقت گزار دینا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے اندر، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العزت کو سب سے بہتر اعمال جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑے ہوں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک بندہ ایک رات عبادت کرتا، ساری رات وہ عبادت میں گزار دیتا ہے اور اب پھر اس کے بعد وہ راتوں کی عبادت کو ترک کر دیتا ہے، اور ایک بندہ ہے وہ رات کو تھوڑی دیر عبادت کرتا ہے بس۔ اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ ایک بندہ کے دن میں ایک مرتبہ 10 بارے پڑھ لیتا ہے، پھر وہ 15 دن تک قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتا، اور ایک بندہ ہر روز روٹین سے قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے جو ہر روز روٹین سے پڑھ رہا ہے۔ یہ مطلب اور مفہوم ہے، اللہ کو یہ زیادہ پسند۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں خوب عبادت کی، رمضان کے بعد 11 مہینے عبادت نہیں کی، نہیں، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے جس نے رمضان میں بھی عبادت کی، رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ بندہ اسے ہمیشہ کرے اگرچہ وہ تھوڑا ہو، روٹین کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ بننا کہ وہ پہلے تو راتوں کو جاگا کرتا تھا، قیام کرتا تھا، اور اب اس نے قیام ترک کر دیا ہے، ایسا نہ بننا۔ ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا اس حدیث میں کہ ہم بھی ایسے نہ بنے کہ پہلے تو راتوں کو جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، راتوں کو نوافل پڑھا کرتے تھے، تہجد کا بھی اہتمام، دن میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور دیگر عبادات کا، اور اب رمضان کے بعد بالکل ان چیزوں کو چھوڑ دینا، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں بھی یہ حکم ہے رمضان کے بعد بھی ہم کیا کریں، انہی چیزوں میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہمارے بھائی اور حضرات ایسے ہیں جو بالکل مسجد کو چھوڑ چکے ہیں، صرف رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آیا عید کا فوراً وہ چلے گئے، اور جو آ رہے ہیں ہمارے ساتھی ہمارے بھائی، ان سے بھی میری درخواست ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف اپنی عبادات میں مخصوص ہو چکے ہیں، جو مثال کے طور پر صرف فرضی عبادات کے ساتھ مخصوص ہو چکے ہیں، وہ آ کر نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی قرآن کی تلاوت کو ترک کر دیا، انہوں نے بھی ذکر اذکار کو جو ترک کر دیا، رات کی نماز کو یعنی تہجد کی نماز کو انہوں نے بھی ترک کر دیا۔ ان سے بھی گزارش ہے اور ساتھ ساتھ نمازوں کے کچھ تھوڑا قرآن بھی پڑھے معمول کے مطابق۔ ابھی روحانیت ہے رمضان کی، ابھی ہمارا دل نیکی کو چاہ رہا، ابھی سے اس کو پابند کریں گے تو آسان ہوگا، ورنہ کچھ دن اور گزر گئے تو پھر نیکی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔
ان کو بھی چاہیے کبھی کبھار تہجد کو اہتمام کریں اور اس طرح ذکر و عبادت بھی کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت بھی جاری رکھیں۔ بلکہ جو شخص یہ چاہے اور یہ سمجھنا چاہے کہ میرا رمضان اچھا گزرا ہے اور مجھے رمضان کی روحانیت نصیب ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ اپنی بقیہ زندگی کو دیکھ لے۔ رمضان کے بعد کی زندگی اگر اس کی عبادت کے لیے گزر رہی ہے اور اس کا عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، نیکی کی طرف اس کا دل راغب ہے، تو سمجھے اسے رمضان کی روحانیت اور مقصد حاصل ہو گیا۔ اور اگر اسے یہ اب اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہے یا کر نہیں پا رہا، اس نے نیکی کو چھوڑ دیا، تو وہ سمجھے اسے رمضان کی روحانیت نصیب نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہم نے اس پہ دوامگی اور ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ استقامت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی آپ وصیت کریں، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، میرے صحابی تو یہ کہ میں اللہ کے ذات پر ایمان لے آیا، پھر اس پہ ڈٹ جائیں، یعنی پھر اس پہ استقامت اختیار کریں۔ نیکیوں پر استقامت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور عربی کا مقولہ بھی ہے، الاستقامہ خیر من الف کرامہ، استقامت اللہ کو 1000 کرامتوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 کرامت سے زیادہ افضل ہے استقامت، کسی کام کو ہمیشگی کے ساتھ کرنا اور اس کو روٹین کے ساتھ کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی بھی اسی طرح عبادت کریں اور اپنی مسجد کو آباد کریں۔ مسجد کے آباد کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ بکثرت مسجد کی طرف آتا جاتا ہے، فرمایا اس کے فاشهدوا له بالایمان، امر کے صیغے کے ساتھ کہا گیا کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اور ساتھ میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بطور دلیل کے پڑھی، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو آباد تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کے ذات پر اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی بھی اسی طرح مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، اور جو ہمارے بھائی مسجد سے کٹ چکے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو بھی بلائیں مسجدوں کی طرف، اور ان کو بھی دعوت دے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو آباد کرنے والے کے لیے بڑی فضیلتیں سنائی ہیں۔ وہ 7 آدمی جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اللہ اس کو قیامت کا روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کیا مطلب مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے؟ یعنی مسجد سے چلا بھی جاتا ہے پھر بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یار ظہر کی نماز میری نہ نکل جائے، ظہر پڑھ کے جاتا ہے تو اس کا خیال یہی ہوتا ہے کہ میری عصر کی نماز نہ نکل جائے، تو یہ اپنا ٹائم ٹیبل کا احتیاط بھی کرتا ہے اور اس میں اسی فکر میں رہتا ہے کہ جیسے اذان ہوتی ہے اللہ کا منادی پکارتا ہے، فوراً یہ اپنے کاروبار اور گھر بار کو چھوڑ کر فوراً اللہ کی طرف یہ دوڑ پڑتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کی طرف دوڑو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کے رحمت کی طرف خوب جو ہے ایک دوسرے سبقت حاصل کرو، سبقت لے جاؤ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان ہی کی طرح دیگر مہینوں میں بھی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔